فقال لا يشير على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، یعنی پھر وہ اس کا ہاتھ جو ہے کھینچ کے اس کو ہتھیار اٹھانے پر مائل کر دے، پھر وہ ہتھیار استعمال کرے اور قتل کر دے مسلمان بھائی کو، تو اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، کیونکہ عمدن قتل کرنا تو جو ہے اس کی سزا وہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خالد مخلد نہ ہو یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جیسے دیگر گناہ کبیرہ، لیکن سبب وہی سبب بن سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں کرے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں دیکھو کئی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی وسیلہ بھی، اگر کوئی کام وسیلہ بن رہا ہو کسی گناہ کے لیے، کسی برائی کے لیے، کسی فتنے کے لیے، تو اس وسیلے سے بھی دور رہنا چاہیے۔ اور پھر اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ شیطان جو ہے ڈائریکٹ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فتنے میں لے جا کے ڈال دے، فتنے کے اسباب میں پہلے ڈالتا ہے، فتنے کے ماحول میں لے جا کے ڈالتا ہے تاکہ انسان محسوس نہ کر سکے۔ تو شیطان بہت جو ہے وہ یعنی مکار ہے، بہت عیار ہے، اس نے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس حضرت انسان کے پاس اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، یعنی اس کو ہر حال میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اس کی کوششوں میں سے ہے کہ وہ پہلے جو ہے یعنی انسان کو ایسے ماحول میں لے جا کر کے کھینچ کے کرنا چاہتا ہے کہ جہاں سے وہ فتنے میں پڑ جائے، ڈائریکٹ فتنے میں تو انسان ہو سکتا ہے متنبہ ہو جائے، یعنی ہتھیار اٹھایا تو ہو سکتا ہے ایک سمجھ جائے کہ ہتھیار اٹھانا اچھا نہیں ہے اور قتل کرنا، لیکن پہلے کہا کہ اشارہ کرو اس سے کہ ہمارے پاس یہ دھمکی دو، اور اس کے بعد جب غصہ اور تیز ہوگا بھڑکا دے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے لبی بھر ہاتھ جو ہے صرف دبانا ہی ہے۔ اور دیکھو یہ حدیث جو ہے اس زمانے میں تو اتنی اس کا مفہوم واضح نہیں، یا مفہوم مطلب اتنا زیادہ سمجھ میں شاید نہ آتا رہا ہو کہ صرف اشارہ کرنے سے کیسے ہتھیار خود سے کود کر کے کسی کو مار دے گا، جب تک اٹھائے گا نہیں، جب تک اس کا استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو حساس قسم کے ہتھیار، سینسیٹیو قسم کے ہتھیار آ گئے ہیں، وہ تو صرف ہاتھ رکھنے سے انسان ذرا سا جذباتی ہوا تو چل گیا، اشارہ کیا کہ ابھی میرے پاس یہ ہے، اور اشارہ کرتے ہی کرتے دب گئی لبی جو ہے اس کی۔ ہاں ایسا ہوتا بھی ہے جی۔ تو اس لیے یہ حدیث ایک طرح سے اعجاز بھی اس کے اندر ہے، اس میں علمی اعجاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ پہلے، جب کہ یہ سب خودکار ہتھیار تھے نہیں، تبھی کہا تھا کہ شاید شیطان تمہارا ہاتھ وہاں لے کے چلا جائے کہ جہاں سے تمہارے ہاتھ کے چھونے ہی سے ہتھیار چل پڑے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، اتنا اندیشہ نہیں تھا وہ بھی، لیکن ہاتھ وہاں لے جاؤ گے پھر اٹھاؤ گے پھر مارو گے، یعنی اس میں کئی مرحلے آتے تھے۔ لیکن اس وقت اس حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ لینے کے قابل ہے کہ نہیں، اور صورتحال پر بہت واضح دلیل ہے یہ حدیث جو، اس لیے اس کو بولتے ہیں یہ اعجاز، علمی اعجاز، یعنی جس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پیشین گوئی کی، یا جو بات آپ نے کہی وہ واقع پر فٹ آتی ہے۔ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اگلی حدیث پڑھیے تھا۔ دونوں طرف مسلمان، جیسے دفاعی پوزیشن میں کوئی چوری ڈاکہ ایسی حالات میں آنے والا بھی مسلمان ہے، دفاع کرنے والا بھی، ایسی صورت میں وہ آگے آ رہی ہیں حدیثیں اس طرح کی، جبکہ وہ فتنے میں جو ہے یعنی انسان کو کب انوالو ہونا چاہیے کب نہیں انوالو ہونا چاہیے، اور علیحدگی اختیار کرنا، عزلت وغیرہ، وہ سب آ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن بہرحال دفع السائل جو ہے وہ مشروع ہے، یعنی جائز ہے۔ دفع السائل بولتے یعنی حملہ آور کو جو ہے کا دفاع کرنا، حملہ آور سے دفاع کرنا، اپنے آپ کا دفاع کرنا، اپنی مال کا، اپنی جان کا، اپنی عزت و آبرو کے لیے جو حملہ آور ہے اس سے اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو عموماً جائز ہے۔ لیکن کبھی کبھی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں صبر کرنا جو ہے اس کی بھی تلقین دی گئی ہے، دونوں چیزیں۔
وہ فتنے کے اوپر ہے، صورتحال پر ہے۔ آگے ابھی آ رہی ہیں حدیثیں، وہاں پر میں وضاحت کروں گا۔ جی پڑھیے۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم۔ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما۔ آگے بھی ایک حدیث اور پڑھ لیجیے۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء۔ اس میں بھی یہ تینوں حدیثیں، تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس میں بھی یعنی اسباب اور وسائل، جو اسباب اور وسائل فتنے کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے منع کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ فتنہ نہیں، فتنے کی طرف لے جانے والے اسباب اور وسائل سے منع کیا گیا ہے۔ تو پہلی حدیث جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نہیں یہ دوسری حدیث ہے، کہا کہ راوی جو سفیان ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو سے کہا، یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے، یا ابا محمد، عمرو بن عاص ہے یا کوئی تابعی، یا ابا محمد سمعت جابر بن عبد اللہ یقول، عمرو سے انہوں نے کہا، یعنی سفیان نے کہا کہ اے ابو محمد، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ یہ جملہ استفہامیہ ہے۔ کیا آپ نے جابر بن عبداللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مر رجل بسہام فی المسجد، کہ ایک آدمی تیروں کے ساتھ مسجد میں گزرا، یعنی اس کے ساتھ بہت سارے تیر تھے، سہم کی جمع سہام، سہم یعنی تیر، تو بہت ساری تیر لیے ہوئے مسجد میں سے گزرا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا امسک بنصالھا، اس کی جو دھار ہے، اس کی جو نوک ہے، اس کو پکڑ کے رکھو، یعنی اس کو ڈھک کے رکھو جو ہے۔ تو اس میں بھی کیونکہ اس کی نوک کسی کو لگ سکتی ہے، اگر تم ایسے ہی کھلی نوک لے کر کے مسجد سے گزر رہے ہو تو وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں تو وہ لگ سکتی، اور جب کسی کو لگ جائے گی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بدلہ لینے پہ اتر آئے، وہ پھر نہ سمجھ سکے کہ غلطی سے ہے کہ جان بوجھ کر ہے، اور یہ گویا ایک طرح سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے جو ہے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، یعنی تاکہ کسی کو لگے نہ۔ تو اس میں بھی مقصد وہی ہے کہ جو چیز سبب ہو فتنے کے لیے وہ بھی انسان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس پر بھی انسان کو جو ہے متنبہ رہنا چاہیے، اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کہیں فتنے کو تو نہیں دعوت دے رہا ہے۔ تو اگر کسی انسان کا وہ عمل بذات خود وہ جائز ہے کہ اس کا تیر ہے، وہ کسی کو مار نہیں رہا ہے، وہ کسی کو استعمال نہیں کر رہا ہے، لیکن کھلے لے کے چل رہا ہے، لیکن وہ آگے چل کر کے اندیشہ ہے کہ کسی فتنے کا سبب نہ بن جائے، اس لیے جہاں فتنے سے منع کیا گیا تو فتنے کے اسباب سے بھی منع کیا گیا، فتنے کی طرف لے جانے والے اسباب سے۔ دوسری حدیث جو ہے یہ جابر ابن عبداللہ، دوسری حدیث بھی جابر ہی سے ہے، لیکن اس میں سوال جواب کے اسلوب میں ہے کہ کیا آپ نے ان سے سنا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے ایسا، امسک علیک بنے، تو کہا فقال له رسول اللہ امسک بنصالھا، تو اس شخص سے آپ نے کہا تھا کہ اس کی دھار ذرا پکڑ کے رکھو، قال نعم، کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہم نے ایسا سنا ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد اور آپ کی یہ تلقین تھی ایک شخص کے بارے میں جو مسجد میں کھلی ہوئی تیر لے کے چل رہا تھا، اس کی دھار اوپر کر کے۔ یعنی دوسری روایت جو ہے
جابر ہی سے ہے اور تقریباً وہی حدیث ہے، لیکن اس میں تھوڑی اور تفصیل ہے، اسباب کا بھی ذکر ہے کہ ان رجلا مر فی المسجد باسہم، ایک اس میں سہام ہے، اس میں اسہم ہے، دونوں جمع ہے سہم کی، تو ایک آدمی گزرا چند تیروں کے ساتھ مسجد میں، قد ابدا نصولہا، اس کی نوک تھی جو دھار تھی اوپر کی وہ ظاہر کر چکا تھا، یعنی ظاہر کیے ہوا تھا۔ فَأُمِرَ، پھر اس کو حکم دیا گیا، ان یأخذ بنصولہا، کہ اس کی دھار کو، اس کی نوک کو پکڑ کے رکھے، یعنی اس کو بند کر کے یا ڈھک کر کے کسی بھی طرح سے، یعنی اس پر احتیاط کر کے چلے کہ جس سے وہ نوک کسی کو لگ نہ جائے۔ لا یخدش مسلما، کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے، اس کو خروچ بھی نہ لگ جائے۔ خدش تو کہتے ہیں معمولی سی خروچ لگنے کو، تو اس زخم اس سے بڑا ہو جاتا ہے، جرح، تو کہا وہ خدش بھی نہ لگے کسی کو، ایسا کر کے چلو، اتنی احتیاط کر کے چلو۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ یعنی خامخواہ ایک آدمی زخمی بھی ہو سکتا ہے، اور جب زخمی ہوگا تو دوسری چیز ہو سکتا ہے غصے میں آ جائے، شیطان اس کو غصہ دلائے اور غصے میں آ کر کے پھر انتقامی کارروائی نہ کر بیٹھے، مار پیٹ کی نوبت آئے یا قتل و غارت گری کی نوبت آ جائے۔ اس لیے جو ہے وہ چھوٹی ہی چنگاری جو ہے وہ آگ بن جاتی ہے کبھی کبھی، اس لیے گویا سد ذریعہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا، سد للذریعہ۔ اگلی حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا ومعه نبل، اگر تم میں سے کوئی شخص ہماری مسجد میں گزرے یا ہمارے بازار میں گزرے، ومعه نبل، اور اس کے ساتھ تیر ہو، نبل بھی تیر کو بولتے ہیں، سہم بھی تیر، نبل بھی تیر، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، تو اس کے دھار پر، اس کی نوک پر اس کو پکڑ لینا چاہیے، یعنی اس کو ڈھک کے، اس کے احتیاط کر کے، یعنی اس کو پکڑ کے چلے۔ او قال فَلْيَقْضِ بِكَفِّهِ، یا فَلْيَقْبِضْ، فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ، معنی ایک ہی ہے، یا یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ نے فَلْيُمْسِكْ بِنِصَالِهَا کہا یا فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ کہا ہے، کہ اس کی دھار کو پکڑ کے رکھے یا کہا کہ اپنے ہتھیلی سے اس کو پکڑے رکھے۔ قبض یعنی قبض اور امساک، قبض و امساک دونوں ایک معنی میں۔ کیوں؟ ان یصیب احدا من المسلمین منہا شیء، اس اندیشے سے کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو اس سے، یعنی اسی تیر سے، اسی نبل سے یا اس کی دھار سے کسی کو کچھ پہنچ نہ جائے، یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یصیب شیء جو ہے وہ فاعل ہے یصیب کا، یصیب شیء احدا من المسلمین، کہ کچھ تکلیف نہ پہنچ جائے کسی مسلمان کو۔ اس حدیث سے ایک مفہوم اور ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے کہ اس زمانے میں گویا ہتھیار لے کے چلتے تھے لوگ، ہتھیار لے کر کے چلتے تھے، اپنے معاشرے، اپنے ماحول میں، مسجد میں بھی لے کے آتے تھے اور بازار میں بھی لے کے چلتے تھے۔ اس سے اس بات کی یعنی گویا دلیل ہے کہ اگر کوئی فتنہ نہیں ہو تو مسلمان ہتھیار لے کے چل سکتا ہے اور مسجد میں بھی لے جا سکتا ہے اور بازار میں بھی لے کے چل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہو، قانون اور حاکم کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ چیز جو ہے وہ یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز مطلب فتنے کا سبب نہ بنتی ہو، اور دوسروں کے لیے خوف و ہراس کا سبب نہ بنتا ہو، کہ دوسرے ماحول ہی نہیں ہے تو ایک آدمی ہتھیار لے کے مسجد میں گھس گیا، اگرچہ اس کی نیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ دہشت میں کہیں گے کہ یہ کوئی دہشت گرد ہے، ابھی جو ہے وہ خون خرابہ کرے گا، بھاگنا شروع کر دیں، مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ تو اس لیے جو ہے یعنی اس کی رعایت جس کو کہا جاتا ہے عرف عام اور قانون یعنی حاکم، کوئی بھی ہتھیار لے کر کے انسان، یعنی اگر یہ چیز معہود ہے، جیسے بہت سے معاشرے میں معہود ہوتی ہے،
बहुत से मुआशरे में, बहुत सारी सोसाइटियों में ये चीज़ माहूद यानी आम बात है, लोग लेकर के चलते हैं, तलवारें लिए रहते हैं, हाँ सब लिए, हाँ। तो नहीं, मस्जिद की मस्जिद में, बाज़ार में ज़िक्र किया, इसका मतलब है कि आम इज्तिमाई जगहों में उसको लेके जा सकता है, लेकिन वही कहा कि इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि कानून इससे मना ना करता हो या कानूनी तौर पर इजाज़त हो। दूसरे ये कि उर्फ़ आम में ये चीज़ ऐब ना समझी जाती हो या इसका कोई खौफ और हरास ना इससे बढ़ता हो लोगों में। तो अगर मसलहत का तकाज़ा हो तो नहीं उठाना चाहिए, उससे मफसदा अगर पैदा होता हो, मफासिद हैं उसकी बुनियाद पर, तो नहीं, ज़रूरी नहीं, लेकिन जायज़ है यानी इन सब शुरूत और मुराआत के साथ। वल्लाहु आलम। जी आगे बढ़ें। باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن منهار حدثنا شعبة أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا قرة بن خالد حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن लंबी हदीस है। وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبتي. जी ठीक है, और दो हदीसें पढ़ लीजिए, एक ही है यानी हदीस तो एक ही है सियाग। حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
جی اگلا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. یہ عنوان بھی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو آ رہی ہے حدیث آگے. حدیث میں اس بات سے یعنی منع کیا گیا ہے اور وعید شدید سنائی گئی ہے کہ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارے تو یہ اسلام یا مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کفر اور اہل کفر کا کام ہے. یعنی اسلام اور مسلم کا جو ہے یہ کی تعلیمات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ کفر اور اہل کفر کا. اس لیے کہا لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد دوبارہ کافروں کی راہ پر پلٹ کے نہیں چلے جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن کو مارتا رہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن نہیں مار سکتا ہے. مسلمان اگر کسی کی گردن مارتا ہے تو وہ کافر ہی ہے جس کی گردن مار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شروط ہے، اس کے لیے بھی آداب ہے. تو بہرحال یہ بھی حدیث ویسے ہی ہے جیسے من حمل السلاح فلیس منا، کہ یعنی ایک آدمی جب کسی مسلمان کے خون کو بلا کسی مبررات کے یعنی شرعی طور پر اس کا خون حلال ہونے کے لیے اسباب نہیں ہوں پھر بھی اس کو حلال سمجھ کے اس کو قتل کرے، اس کو مباح الدم سمجھے تو یہ کفر ہے، اس سے کافر ہو جاتا ہے انسان. لیکن اگر اس کے پاس شرعی مبررات ہیں، جواز ہے شرعی اس کے پاس، اور اس کے بعد اس کا قتل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خطا کر رہا ہو، مخطی ہو اپنے اس میں اجتہاد تو کیا کہ ہمارے پاس شرعی عذر ہے اس کو قتل کرنے کا، لیکن وہ واقعتاً شرعی عذر نہ ہو تو مخطی ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اسی لیے جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں خونریزیاں ہوئی ہیں، خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، اس میں یہی صورتحال تھی. کیونکہ قرآن میں ہے کہ باغی اگر کوئی جو ہے بغاوت کرے، دو مسلمانوں کی جماعت آپس میں اگر ان کے اندر جنگ ہو جائے تو ان میں سے ایک اگر باغی ہے تو باغی کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ قتال کرنا ضروری ہے، جائز ہے اور ضروری بھی ہے بعض اوقات میں، یہاں تک کہ وہ اپنی بغاوت سے باز آ جائے. تو صحابہ کرام میں سے یعنی جو دو گروپ ہو گئے تھے سیاسی میدان میں، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا مخالف جو ہے باغی ہے، اس لیے اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو سب جائز سمجھتے تھے اور اس کی بغاوت کچلنے کے لیے ہتھیار اٹھایا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے دونوں نہیں حق پر ہو سکتے، دونوں حق پر نہیں ہو سکتے، حق پر ایک ہی تھا لیکن دونوں کے اپنے اجتہادات تھے، اسی لیے کسی نے بھی ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کی. خود وہ لوگ بھی اپنے مخالف کو کافر نہیں سمجھتے رہے، خود وہ قتل جنگ کرنے والے بھی، یعنی نہ امیر معاویہ کے گروپ کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں جو تھے اس کو کافر سمجھتے تھے، اسی طرح نہ ان کی صف میں جو لوگ تھے امیر معاویہ کے طرف سے جنگ کرنے والوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے، باغی ہی سمجھتے تھے اور بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ہی ان سے جنگ کی گئی تھی. لیکن جیسا کہ بعد میں پتہ چلا بہت سارے لوگوں کو کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ جو لوگ امیر معاویہ کے پاس ساتھ لڑے تھے ان کو بھی بعد میں پتہ چلا جب، اور کچھ لوگ علیحدگی اختیار کیے تھے. تین یعنی وجہت نظر جو ہے اس وقت تین قسم کے مختلف جو ہے صحابہ کرام تین گروپ میں تقسیم ہو گئے تھے اس وقت جو صورتحال ہوئی تھی پیدا، آگے آئے گا اس کا تذکرہ. تو اس میں ایک دو علیحدگی اختیار کر کہا نہیں میں ان کے ساتھ نہ لڑوں گا نہ ان کے ساتھ لڑوں گا. لیکن بعد میں ان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں عمار ابن یاسر تھے جب وہ قتل ہوئے، تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، بغاوت کرنے والی جماعت اس کو قتل کرے گی. تو بعد میں ان لوگوں میں سے کئی لوگ افسوس کیے کہ کاش میں بھی لڑتا رہتا جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے رہتا. اور کچھ لوگوں کے پاس اپنی اپنی تعویل تھی. ہاں تقتلہ الفئۃ الباغیہ،
جو گروپ آیا تھا علی رضی اللہ کے آس پاس تھی خوارج کی شیعوں کی، وہ تو انہوں نے اس پہ وار کیا؟ پتہ ہی نہیں، مجھ کو تو لگتا ہے امیر معاویہ کی طرف سے جنگ کون سی لڑائی میں ان کا قتل؟ جنگ جمل میں ہوا ہے. ہاں جنگ جمل میں تو 2 ہی گروپ تھے نا، خوارج اس وقت تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جنگ صفین میں جا کے پیدا ہوئے ہیں. اندر سے تو تھے علی رضی اللہ جو آس پاس تھے، بحیثیت جماعت کے ان کا ظہور نہیں ہوا تھا. جنہوں نے رات کو خیموں پہ حملے کیے وہ تو وہی گروپ تھا. نہیں، وہ تو فتنہ کرنے والے تھے، فتنہ اٹھانے والے تھے، فتنہ بھڑکا کر کے اندر سے کہ دونوں آپس میں لڑ جائیں. ہاں وہ لوگ صلح ہوتے وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن قتل ہوا ہے تو یعنی جو فتنہ بھڑکانے والے وہ تو لڑتے نہیں تھے، میدان میں نہیں آتے تھے. قتل کیے گئے ہیں اسی یعنی امیر معاویہ کے فوج کے ذریعے قتل ہوا ان کا. تو سبھی علماء نے لکھا، سارے محدثین نے لکھا. اور خوارج تو جنگ صفین میں ظاہر ہوئے، جب تحکیم کا قضیہ پیش آیا تو نکل کر الگ ہو گئے. بہرحال تو یہاں پر وہی ہے کہ اگر استحلال یعنی اس کو حلال سمجھ کر کے بلا شرعی عذر کے، بغیر کسی مبرر کے اس کو شرعی جواز تلاش کیے بھی اس کو مارا تو وہ کافر ہے. انسان ایک آدمی اگر ایک مسلمان کا خون حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے، کیونکہ مسلمان کا خون حرام ہے اور اس کے لیے دلیلیں شدید اور واضح سی دلیلیں قرآن و حدیث میں ہیں، اور اس کے قتل پر شدید وعیدیں ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت جو پہلی حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ فسق کا کام ہے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہے. اور فسق گناہ کبیرہ کو بولتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب وہی فسق ہے. فاسقون اور فاسق اسی کو کہا گیا ہے. وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا، اس کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے، یعنی اس کا خون حلال سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے. جی اگلی حدیث میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لا ترجعوا، یہی حدیث ہے جو عنوان ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد پلٹ کر کے کافر نہیں بن جانا، کہ تم میں سے بعض کی گردن کو مارے. اسی طرح یہ ظاہری حدیثیں، یہی ظاہری حدیثیں جو ہے وہ اسی کو انہی حدیثوں کو بنیاد بنا کر جو اہل ضلالت، اہل یعنی بدعت ہیں، اور خاص طور سے جو روافض ہیں، وہ لوگ صحابہ کرام کی تکفیر اسی حدیث کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ سب آپس میں لڑ گئے تو کافر ہو گئے سب ایک دوسرے کے ساتھ. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اور آپس میں قتل کیا ایک دوسرے کا تو کافر ہو گئے. بہرحال لیکن یعنی جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں، جو سیاسی یعنی وہ ہوئے ہیں، یعنی صورتحال خراب ہوئی تھی، اس میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے گئے، تو اس میں جو ہے ہر ایک گروپ جو ہے وہ اس کے پاس شرعی جواز تھا، اس کے اپنے اجتہاد میں، اس کے اپنے شرعی یعنی اجتہاد میں. تو ہر ایک مجتہد تھا اور اپنے اجتہاد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ بیعت لے لی گئی تھی اس لیے وہ خلیفہ تھے، تو اگر فتنہ امت کے اندر پیدا ہوا اور بغاوت پیدا ہوئی تو ان کو تو حق تھا فتنہ کوبی کے لیے، بغاوت فروغ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کا اور جنگ کرنے کا ان کو حق تھا. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کس بنیاد پر ہتھیار اٹھایا؟ وہ جو ہے اپنے کو حاکم نہیں سمجھتے تھے، اپنے کو خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کا قتل کیا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو ان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے انہوں نے ہتھیار اٹھایا، کہ خون کا مطالبہ کرنے کے لیے. وہ کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور ہم چونکہ اولیاء دم ہیں، یعنی بنو امیہ میں سے تھے، حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے تھے،
تو کہا ہم چونکہ اولیاء دم یعنی اس کے خون کا مطالبہ کرنے کا حق ہم کو ہے، اس لیے آپ باغیوں کو یا قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں تو ان کو ہمارے حوالے کیجئے یا آپ خود ان کو قتل کیجئے، ورنہ جو ہے یعنی آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ان کا یہ اجتہاد تھا، اور اسی اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ مقابلہ آرائی کی تھی، یعنی فوج بھیجا، فوج کشی کی تھی دونوں کی اپنے۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ دونوں کے پاس اپنے اجتہاد تھے، تعویل تھی، اور کوئی بھی یہ سمجھتا نہیں تھا کہ وہ اس کا مخالف مباح الدم ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کو، امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور بیعت کیے ہوئے خلیفہ تھے، اس لیے ان کو حق تھا بغاوت دبانے کا، بغاوت فروغ کرنے کا، اس لیے بغاوت کو چلنے کے لیے انہوں نے فوجی کارروائی کی تھی، اور امیر معاویہ نے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے کارروائی کی تھی، لیکن غلطی پر تھے امیر معاویہ۔ علماء اہل سنت والجماعت سب کا اس پر موقف ایک ہی ہے کہ امیر معاویہ کا موقف جو ہے وہ یعنی ان کے اجتہادی غلطی تھی، اجتہادی غلطی پر مبنی تھی۔ اسی خاندان کی تھی، لیکن وہ تو روایتوں میں دیکھو بہت ساری چیزیں یعنی اور بھی ہیں، یعنی جذبات بھڑکانے والے بہت سارے یعنی وہ کیے گئے، لیکن من جملہ جو ہے تفصیل تو میں تو بہت ساری چیزیں یعنی روایتیں ضعیف بھی ہیں تفصیل میں، لیکن اجمالاً یہ ہے کہ وہ یہی تھا موقف، اجمالاً موقف یہی تھا کہ ہم کو جو ہے یا تو ہمارے حوالے کیجئے ان کو قاتلین کو، یا آپ خود قصاص لیجئے ان سے، یہی تھا۔ یہ فتنہ جو بھڑکایا عبداللہ بن سبا نے، اس نے تو اسی لیے عثمان اعظم کو شہید کیا کہ بنی امیہ کا اور خلیل اعظم کے پاس ان کے بیچ میں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، کیونکہ اس سے پہلے وہ عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے۔ نہیں دیکھو ہر چیز جو ہے وہ مخالف پر، یا ہر چیز عبداللہ ابن سبا یعنی وہ تو کافر مشرک یہود و نصارہ، ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہے گی کہ مسلمان آپس میں لڑیں، لیکن جو ہے اب آپ کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن سبا کے کہنے سے تو نہیں لڑ رہے تھے نا، وہ ٹھیک ہے وہ چاہتا تھا، لیکن یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ امیر معاویہ نے عبداللہ ابن سبا کی جو ہے کہ کہنے پر جو ہے فوج کشی کی ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ اندر سے خفیہ تحریک چلاتے تھے، خفیہ تحریک عوام کا دماغ خراب کرتے تھے، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، یعنی عبداللہ ابن سبا جیسا انسان، یا امیر معاویہ کے اوپر بھی ان کی سوچ فکر پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن عوام میں جو ہے وہ یہ فکر پھیلا سکتا ہے، تو جب وہ آواز اٹھائی جائے گی تو لوگ آگے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، دیکھو آج بھی عوام میں جو یعنی جذباتی تقریریں کر کے کفر و شرک کے خلاف ان کا دماغ جو ہے نوجوانوں کا بھر دیا جاتا ہے، آج بھی ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشروں میں یہی ہوتا ہے، یا عام اسلامی ملکوں میں جذباتی تقریریں کفر و شرک کے خلاف، یہود و نصارہ کے خلاف، مشرکین کے خلاف، مجوس کے خلاف، اور دوسری جو یعنی ادیان والے ہیں، دوسری ملتیں، ان کے خلاف جذباتی تقریریں کر کے، جہاد کی آیتیں پڑھ کر کے ان کا دماغ پھر جو ہے وہ بھر دیا جاتا ہے۔ اب کوئی انسان قیادت کے لیے اٹھتا ہے ایسے ہی جذباتی قسم کا، تو اس کے لیے زمین ہموار رہتی ہے، وہ ایک آواز اٹھائے گا تو 1000 آدمی اس کے پیچھے آ کے چلے جائیں، کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا کہ جب اس کے بعد آواز اٹھائے تو ہزاروں لوگ اس کو مل گئے، ہزاروں لوگ مل گئے جان دینے کے لیے۔ اب یہ نہیں پتہ ہے کہ جان دینے سے اسلام کا بول بالا ہوگا کہ نہیں بول بالا ہوگا، یہ ہے کیونکہ جہاد تو اسی کو حدیث میں، قرآن میں اسی کو جہاد کہا گیا ہے کہ جس سے اعلاء کلمت اللہ ہو۔ قتل کرنا مقصود نہیں ہے جہاد کا، کہ قتل و غارت گری بڑھائی جائے اور امن و امان ختم کیا جائے، اس جہاد اس کے لیے مشروع نہیں ہوئی ہے۔ الجہاد یعنی لتکون کلمت اللہ ہی العلیہ، یعنی کہا کہ فی سبیل اللہ، یعنی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی حمیت کے لیے کرتا ہے، ایک آدمی مال کے لیے کرتا ہے، ایک آدمی کسی کے لیے کرتا ہے قتال، تو کہا کہ ما کان لإعلاء کلمت اللہ فہو فی سبیل اللہ، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، تو وہ چیز جو ہے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے،
کچھ اور چیزیں بھر دی گئی ہیں، اس لیے جو ہے آج ساری دنیا سے دیکھو نا، یعنی کتنے جھنڈے ہیں جہاد کے نام پر، اور سب جگہ جو ہے خون خرابہ ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ صومال ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ یعنی عراق ہو، اور چاہے وہ شام ہو، اور جہاں کتنے جھنڈے ہیں، کتنے یعنی گروپ ہیں۔ آج کل داعش ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے ہیں۔ ہاں، تو مطلب کہنے کا یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے عبداللہ ابن سبا نے اثر ڈالا ہو قیادت پہ، قیادت کے پاس اپنی تعویل تھی، لیکن زمین ہموار تھی اور لوگ آ گئے۔ اسی لیے جو ہے جنگ جمل کہتے ہیں، وہ ایسے ہی غلط فہمی کی جنگ ہوئی تھی، غلط فہمی کی جنگ ہوئی تھی، کیونکہ لوگ بھڑ کے مشحون تھے، یعنی لوگوں کا دماغ تو بھرا ہوا تھا انتقام کے لیے، کارروائی کے لیے، فوجی کارروائی کے لیے بھرے ہوئے تھے، تیار تھے۔ اب اس میں ذرا سی چنگاری کی ضرورت تھی، کسی نے چنگاری لگا دی اور آگ بھڑک گئی۔ وہاں تو امیر معاویہ نہیں تھے نا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پر نہیں تھے، تو وہ جو ہے تو اور اگر ایک اس میں سے رہے بھی تو دوسرے طرف کے تو بولے قیادت کا مسئلہ نہیں تھا، تخریب یہ لوگ نیچے کرتے تھے۔ ہاں، تو وہ آج بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ہے نا کہ وہ آگ بھڑکاتے تھے، آگ ادھر سے یہ بھڑکاتے تھے۔ ہاں، تو وہ تو ان کا کام ہے، وہ تو ان کا کام ہے، وہ تو کریں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم بصیرت کے ساتھ جو ہے رہیں۔ جیسے وہاں میں اس وقت اعلان کیا گیا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ قیادت کر رہی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ یہ وہی ہیں طائف کے فتح میں جنہوں نے حصن طائف جو ہے وہ رسی ڈال کے اندر جا کر کے کھولا تھا دروازہ، اسی لیے ابو بکرہ کے معنی ہوتے ہیں رسی، تو ابو بکرہ اور بزرگ صحابی ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، وعن رجل آخر، اور ایک دوسرے اور بھی ایک بزرگ صحابی ان سے بھی یہ روایت ہے کہ ان رسول نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان رجل آخر ہوا افضل فی نفسی من عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ ابن سیرین کہہ رہے ہیں۔ ابن سیرین جو تابعی ہیں بڑے پائے کے، وہ عبد الرحمن ابن ابی بکرہ یعنی ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں۔ وعن رجل آخر، اور ایک دوسرا آدمی بھی ہے، دوسرا راوی بھی ہے، ہوا افضل فی نفسی من عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، جو ابن سیرین کے بقول کہتے ہیں میرے نزدیک عبد الرحمن ابن بکرہ سے زیادہ افضل وہ انسان ہے۔ اس کو کیوں کہا؟ یعنی تاکہ تقویت ہو جائے جو کہنا چاہتے ہیں، جو حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ قابل اعتماد بات ہے، شبہ اور شک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو دونوں سے یعنی دونوں نے ابو بکرہ سے روایت کیا ہے، ان کے بیٹے نے بھی اور ایک دوسرے آدمی نے بھی، اور ان دونوں سے ابن سیرین نے روایت کیا جو تابعی ہیں، بزرگ تابعی، خواب کے جو مجتہد تھے، خواب کی تعبیر کے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطب الناس، لوگوں کو خطاب کیا۔ یہ خطاب کہاں کیا تھا؟ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا، یوم عرفہ کے دن۔ تو کہتے ہیں فقال الا تدرون ای یوم ھذا، نہیں یوم النحر کو کیا تھا، 10 تاریخ کو کیا تھا، یوم عرفہ نہیں 10 تاریخ کو کیا تھا، عرفہ میں بھی کیا تھا، خطبہ دیا تھا، لیکن یہ خطبے کا جو موضوع ہے وہ یوم النحر کا تھا۔ تو کہا ای یوم ھذا، آج کا یہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ کون سا یہ دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایسے کیوں کہا جبکہ دن تو معلوم ہے کون سا دن ہے؟ تو اس کو صحابی خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید اس کا نام بدل کے کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام کا کمال ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کوئی واضح سی چیز، کوئی واضح سی بات ہوتی تھی تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننا چاہتے تھے، اور خود وہ چیز معلوم ہوتی تھی تو بھی نہیں بولتے تھے کہ آپ ہی کی زبان سے سنیں۔ اور ایک یہ بھی دوسرے یہ کہ تشریع یعنی کا سلسلہ جاری تھا، تو ان کو یہ بھی یعنی ایک توقع رہتی تھی کہ شاید اسلام جو ہے وہ اس چیز کو جس کو ہم جانتے ہیں اس کو بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسرا
عنوان یا دوسرے نام یا دوسری چیز نہ بدل کے اس کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے جو خاموشی اختیار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، تو یہاں بھی وہی صورتحال کا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ رسولہ اعلم، جو ہے یہ کہنا نہیں چاہیے، اللہ عالم کہنا چاہیے۔ رسول کا لفظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی آدمی آپ سے پوچھتا تو کہتا اللہ زیادہ بہتر جانتا اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی جو ہے اللہ اعلم کہنا چاہیے، جو چیز انسان نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں اللہ عالم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اس لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتے تھے۔ جب اپنے یعنی صحابہ کرام کے درمیان تھے تو وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے، لیکن آج کی جو صورتحال ہے دنیا کی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی علم کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اب بھی آپ کی طرف غیب کی نسبت کر رہے ہو، غیب دانی کی نسبت کر رہے ہو، اور یہ اہل ضلالت کا موقف ہے، گمراہ قوموں گمراہ فرقوں کا موقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہم سے زیادہ جانتے ہیں دنیا کے بارے میں۔ اور یہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے فتن کی پہلی حدیث جو یا پہلے درس میں کہ اس میں کہا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے ہیں یعنی جو لوگوں نے آپ کے بعد پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو صورتحال دنیا میں ہو رہی ہے یا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بھی بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خاص نہیں ہے، دوسرے اور بھی جو عالم برزخ میں ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، مومن کافر کسی کو بھی دنیا کی صورتحال سے مطلع کرنا چاہے تو بتا سکتا ہے اور بتایا بھی ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا خود سے کوئی عالم برزخ سے دنیا کی خبر نہیں لے سکتا ہے، کوئی بھی، نہ نبی نہ رسول نہ ولی نہ شہید، کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے دنیا کی خبر۔ اسی لیے جو ہے یعنی صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مقتولین کو گڈھے میں ڈال کر کے اور اس کے بعد کہا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم لوگوں کو ملا وہ چیز جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے خطاب کر رہے ہو جو مر چکے ہیں، وہ کیا سن رہے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، ہے نا؟ یہی کہا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے یہ بات ان کو سنانی چاہیے تاکہ ان کے لیے یہ بات بھی تکلیف دہ ہو، یہ تکلیف یعنی کیونکہ وہ کفر پہ ان کا وہ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سنانا چاہے کسی کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، اگر وہ چاہے سنانا تو سنا سکتا ہے، لیکن بذات خود کسی کے بارے میں اعتقاد رکھنا کہ وہ عالم برزخ سے عالم دنیا کی خبر رکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط عقیدہ ہے۔ ہاں تو اسی کی تو بات کریں، مردے ہی تو عالم برزخ میں ہیں، اور کون ہیں؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات کی وہ سن رہے ہیں، مطلب ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ مردے سن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو وہی تو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہے تو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت کے بغیر خود سے، یہاں پر یہ اعتقاد ہے کہ خود سے عالم برزخ میں رہنے والے دنیا کی خبر رکھتے ہیں، یہ گمراہی ہے، نہیں سن سکتے۔ انک لا تسمع، آپ کو نہیں سنا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ جب آپ کو حکم دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے تو تبھی کہے گا، وہ خطاب بھی نہیں کر سکتا نبی کسی بھی عالم برزخ میں رہنے والے انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ جب سنانا چاہتا ہے تو وہ سنتے ہیں، اتنی ہی چیز جتنا ثابت ہے اتنی ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں، تو غیب کی باتیں ہیں، یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ دیکھو غیب کی باتوں میں یہ عام مبدأ ہے کہ جو چیز جیسے ثابت ہے اتنے ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر قیاس کر کے اور اس کو توسع نہیں دے سکتے۔ غیب کی باتوں میں تو وہ ہے کہ قیقران علیہم، ان کے چلنے کی آواز یا ان کے جو ہے جوتے اور چپلوں کی آواز بھی سنتے ہیں، اتنی دیر تک کہا کہ اتنی دیر تک ان کو اللہ تعالیٰ سناتا ہے،
تو سنتے ہیں، لیکن اور چیز ثابت نہیں ہے کہ مردے جو ہے ہمارے سوال کو سنتے ہیں، ہمارے یعنی طلب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں لے جا کر رکھتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں۔ یہ ساری گمراہیاں تو اسی سے آئی ہیں نا کہ عالم برزخ میں اولیاء، شہداء اور انبیاء سب جو ہے وہ دنیا کی خبر رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس جا کے شفاعت اور سفارش طلب کرتا ہے اللہ کے پاس جا کر کے اس کی سفارش کرواتے ہیں اور اس کو یعنی بخشواتے ہیں، اس کی مراد پوری کرواتے ہیں۔ اسی لیے قبر پرستی پیدا ہوئی مسلمانوں میں، اس کی وجہ یہی ہے، بڑی وجہ جو قبر پرستی کی وہ یہی ہے، کیونکہ اہل قبور کے بارے میں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور ایسی زندگی ہے کہ دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو، ایک تو دنیاوی جو زندہ اولیاء ہیں، یہ آپ تصوف کے اس میں پڑھیں گے تو اہل تصوف کا یہ اعتقاد ہے کہ جو اولیاء دنیا میں زندگی میں تھے تو وہ بھی یعنی ان کے اندر تصرفات تھے، اور ان کو غیب کا علم تھا، اور ان کا جو ہے یعنی ایک طرح سے تعلق اللہ سے تھا، لیکن کہا کہ مرنے کے بعد اس میں اور زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں اور بھی زیادہ یعنی غیب کا علم بڑھ جاتا ہے، اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے، اور جو ہے بہت ساری چیزیں جو انسان دنیا میں ان کے ساتھ اعتقاد رکھتا تھا وہ ساری صفتیں ان کی اور زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیاوی علائق سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اسی لیے ایک آدمی دنیا میں اپنے ولی کو غائبانہ طور پر پکارتا ہے نا، وہ زندہ ہے، ولی کو دور ہو گیا تو اس کی استمداد یعنی استمداد کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب دنیا میں اس سے مدد طلب کر رہا تھا تو دنیا میں بہت سارے عوائق اور عوالق ہیں، ہو سکتا ہے اس کی آواز یا اس کی مدد نہ کر سکے یا نہیں پہنچ سکے اس کی بات، تو جب برزخ میں چلا گیا تو وہاں پر وہ قوت اس کی جو ہے اور زیادہ ہو گئی، اس لیے وہ کبھی بھی کہیں سے بھی پکارے گا تو سن لے گا۔ یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اسی لیے قبروں سے تعلق اور قبر پرستی جو ہے وہ عام ہوئی ہے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک ان کا شاگرد آیا تو کہا ایک جگہ میں بڑی مشکل میں تھا، تو آپ کا تصور کیا، اور اس امید سے یا اس یقین یا اس عقیدے کے ساتھ کہ آپ کا تصور شیخ ہے نا ایک تصوف کے عقیدے میں، تو کہا آپ کا تصور کیا اور یعنی مدد کے طور پر، تو کہا آپ حاضر ہوئے اور آپ نے میری مدد کی، سمجھ گئے؟ کہا مجھے مدد ملی جب آپ کا وہ کیا، تو کہا کہ انما ذالک الشیطان، فوراً کہا وہ شیطان تھا، تمہارا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آیا تھا۔ سمجھئے؟ اگر عام انسان ہوتا تو کہتا میں تو واصل باللہ ہوں اس لیے نہ تمہاری مدد کیا گیا تھا۔ وہ ہر آدمی نہیں کہہ سکتا ایسا۔ تو جو پہلے سے جس کا یہ اعتقاد ہے کہ ہاں ہم مدد کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں، تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے، اب تو تم کو تجربہ ہو گیا نا، جب جا کے اور لوگوں کو بھی بتانا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوا ہوں۔ اسی طرح سے گمراہیاں پھیلتی ہے نا، یعنی ایجنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہ قوت ایمان دیکھو امام علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ شیطان تھا جو میری شکل میں تیرے پاس آیا تھا اور تمہاری مدد کیا تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ، میرے بارے میں تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے کہ میں مدد کرنے لگ گیا ہوں اور میں تصرف کرنے لگ گیا ہوں، میں اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہوں اس طرح سے جب کوئی مجھے پکارتا ہے۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ صرف موحد ہی کہہ سکتا ہے۔ جی تو کہا سیسمیہ بغیر اسمی، ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی دوسرا نام لے کر اس کو پکاریں گے۔ فقال الیس بیوم النحر، کیا یہ آج کا دن یوم نحر نہیں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا ای بلد ھذا، کون سا یہ شہر ہے؟ الیست بالبلدتی، یعنی مکے کا ایک نام بلدہ بھی تھا، اس لیے آپ نے الف لام کے ساتھ اور تعریف کے ساتھ ذکر کیا الیس بالبلدتی، یعنی ان کے ذہن میں بات تھی کہ بلدہ یعنی مکہ، تو ہم نے کہا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ یعنی مکہ کہنے کے بجائے کہا کہ کیا یہ بعض روایتوں الیس بلد اللہ الحرام، کیا بلد اللہ الحرام یہ نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں یہ بلد حرام ہے۔ قال فإن دماءکم، پھر اس کے بعد حدیث بیان کی آپ نے ان کو
کی توجیح کی، فرمایا دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، دماء دم کی جمع، اموال مال کی جمع، اعراض عرض کی جمع، اور ابشارکم، ابشار بشر کی جمع، بشر بولتے ہیں یعنی اصل بشر بولتے ہیں ظاہری جلد کو، بشرہ اسی سے ہے، بشرہ اسم کے، یعنی اس سے مراد ہے جسم، یعنی پورا جسم یعنی مراد ہے، ابشارکم یعنی تمہارے اجسام، تمہارے ابدان جو ہے وہ علیکم حرام، تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تمہاری یہ عزتیں، آبرو، مال اور تمہارے جسم و جان سب حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے ایسے ہی تمہاری مال، عزت، آبرو اس کی حرمت ہے ایک دوسرے کے اوپر، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی جو حرمت ہے، اس مہینے میں جو حرمت ہے، اور اس شہر میں جو حرمت ہے، بعینہ، ویسے ہی حرمت تمہارے مال، جان، عزت، آبرو کی ہے ایک دوسرے کے اوپر، الا هل بلغت، پھر آخر میں فرمایا کیا میں نے یہ بات پہنچا نہیں دی، قلنا نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے یہ بات پہنچا دی، قال اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آدمی اس وقت موجود ہے وہ جو نہیں موجود ہے اس کو یہ بات ضرور پہنچا دے، امر ہوا، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، دوسرے الفاظ میں فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وہ دوسری ہے، نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً والی روایت میں ہے، اس میں ہے فَرُبَّ مُبَلِّغٍ، کیونکہ بہت سے ایسے تبلیغ کرنے والے، يُبَلِّغُهُ اسی بات کو پہنچائے گا، من ایسے شخص کو، ہوا اوعى لہ جو اس حدیث کے الفاظ کو زیادہ سمجھدار ہوگا، اس حدیث کے سمجھنے میں اس سے زیادہ جو ہے اوعى ہوگا، یعنی یہاں مراد اوعى یعنی اس کی وعی سے ہے، وعی کہتے ہیں کسی چیز کو یاد کرنا اور اس کے معانی اور مطالب اور اس کی گہرائی میں بھی چلا جانا، اس کی گہرائی اور معنی اور مطالب کو بھی سمجھ لینا، اس لیے کہتے ہیں واعی ہے یہ، یعنی تو کہا اوعى لہ، وہ زیادہ یعنی سمجھدار ہو سکتا ہے، زیادہ فہم و بصیرت والا ہو، زیادہ حفظ اور یاد کرنے والا ہو اس کی بنسبت کی جو پہنچا رہا ہے، فَكَانَ كَذَلِكَ، پھر کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، یعنی لوگوں نے اس کو ایک دوسرے تک پہنچایا، اس کو یعنی یہ بات آگے تک پہنچتی گئی، ایسے ہی ہوا، یعنی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آگے تک پہنچتی گئی، اور بہت سارے لوگ اس بات کو یعنی راویوں سے زیادہ، یعنی فقہا، یعنی اس میں جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ہی ایک فقیہ ہیں، راوی بھی ہیں حدیث کے اور فقیہ بھی ہیں، تو جو اس سلسلے اسانید میں بہت سارے راوی ہیں، ان میں بہت سارے راویوں سے زیادہ آپ کو جو ہے اس حدیث کا معنی اور مطلب سمجھ میں آتا ہے، تو ایسے ہی ہے، تو اسی لیے گویا کہا فَكَانَ كَذَلِكَ، یہ جو ہے ابن سیرین کا قول ہے، یہ جو مدرج ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے اور نہ ہی صحابی کا قول ہے، یہ ابن سیرین نے جو اس حدیث کے راوی ہیں، تابعی جنہوں نے صحابی سے روایت کیا ہے، تو کہتے ہیں فَكَانَ كَذَلِكَ، پھر ایسے ہی ہوا، قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، پھر یعنی بیچ میں اس کلام کے ذکر کرنے کے بعد پھر حدیث کی طرف آئے، کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کافر کی پلٹ کر کافر نہ بن جانا، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کی بعض تم میں سے بعض کی گردنیں مارتا پھرے۔ کسی کو کچھ اشکال ہے؟ کہتے فلما كان يوم حرق ابن الحضرمی حين حرقه جارية ابن قدامة قال اشرفوا على ابی بکرۃ فقالوا او اشرفوا على ابی بکرہ، قال اشرفوا على ابی بکرۃ فقالوا هذا ابو بکرۃ يراك، قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال
لو دخلوا علی ما بہشت بقصبۃ. یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ دن آیا کہ جس دن ابن الحضرمی کو جلایا گیا. ابن الحضرمی جو ہے یہ ایک اس زمانے کے یعنی جب بنو امیہ کا دور تھا اور ابھی خانہ جنگی کی صورتحال تھی، اس زمانے میں جو ہے یہ وہاں سے کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں اور کوفہ اور بصرہ میں یعنی دمشق سے آئے کہا کہ میں کوفہ بصرہ میں جاتا ہوں اور جو ہے جو لوگ یعنی وہاں پر آپ کے خلاف ہیں ان کا جو ہے ہم وہ بدلیں گے، ان کی ہوا بدلیں گے اور وہاں پر ہم جو ہے ان کو آپ کے فیور میں کریں گے. گویا ایک طرح سے یعنی اس وقت ایک منٹ اس میں جو ہے جی یہ ابن الحضرمی دیکھو دو ابن الحضرمی ہیں یعنی آپ غور کیجئے گا. ایک علا ابن الحضرمی ہیں جو بحرین کے گورنر تھے اور وہ صاحب کرامت انسان ہیں، وہ صحابی ہیں صاحب کرامات انسان تھے. ان کے بارے میں بہت ساری کرامتیں مذکور ہیں. اور یہ ہے عبداللہ ابن عمرو ابن الحضرمی جو ہے امیر معاویہ کے زمانے میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب سیاسی رسہ کشی چل رہی تھی اس زمانے میں یہ امیر معاویہ سے اجازت لے کر آئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں کوفہ بصرہ میں، جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھڑکائیں گے اور ان کو توڑ کے آپ کے ساتھ ملائیں گے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی یہ سیاسی قسم کے آدمی تھے. تو ان کے جو جب یہاں آئے کوفہ بصرہ میں تو جب پتہ چلا تو ایک جاریہ ابن قدامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی وفادار اور آپ کی طرف سے دفاع کرنے والے اور آپ کے یعنی قائد، فوجی قائد، ان کو جب پتہ چلا کہ جاریہ ابن یا کیا نام ہے حضرمی ابن الحضرمی آئے ہیں اور فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں اور جو ہے فتنہ بڑھا رہے ہیں اور اپنا گروپ بنا لیا ہے، اندر جو ہے گروپ بنا لیا اور فلاں جگہ جو ہے وہ روپوش ہیں یا کسی قلعے میں یا کسی جگہ بند ہیں. تو پہلے تو ان کے جو وہ تھے ان کو سب کو بھگایا اور ان کو ختم کیا. اس کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا، اس قلعے کا محاصرہ کر لیا. جاریہ ابن قدامہ ان کی قیادت تھی، قائد تھے وہ اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے. تو جاریہ ابن قدامہ نے جب اس کو محاصرہ کیا اور ان کو ہتھیار رکھنے پر اور استسلام پر مجبور کیا تو نہیں کیا، اس میں وہ بند رہے اور وہ انتظار میں رہے کہ شاید ہم کے جو حامی ہیں وہ آئیں گے اور لڑیں گے اور پھر جو ہے ہماری وہ ہوگی. تو آخر میں جاریہ ابن قدامہ نے پورا قلعہ جلا دیا. تو اس میں ان کے ساتھ 40 سے بعض روایتوں میں 40 بعد میں 70 کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جل کے مر گئے، وہ بھی اسی میں مر گئے. تو وہی کہتے ہیں اسی واقعی کی طرف اشارہ ہے. سمجھیے آپ، یہ جو ہے الحضرمی ابن الحضرمی. تو کہتے فلما كان يوم حرق ابن الحضرمی، جب وہ دن آیا جس دن کی ابن الحضرمی کو جلایا گیا. حين حرقه جاریۃ ابن قدامہ، جس دن جاریہ ابن قدامہ نے ان کو جلایا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، وہ وفادار تھے ان کے. سمجھ گئے؟ اور ابن الحضرمی امیر معاویہ کے وفاداری میں آئے تھے. تو کہا قال یعنی راوی کہتے ہیں کہ کہا کہ اشرف علی ابی بکرہ، چلو ابو بکرہ کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی وہیں تھے بصرے میں. تو کہا چلتے ہیں وہاں. فقالوا، لوگوں نے کہا ھذا ابو بکرۃ یراک، یہ ابو بکرہ تم کو دیکھ رہے ہیں. قال یہ ہو سکتا ہے ابن سیرین نے کہا ہو، سمجھیے آپ، کیونکہ راوی وہی ہیں، راوی وہی ہیں، ابو بکرہ کے بیٹے سے روایت وہی کر رہے ہیں. تو یا ہو سکتا ہے ان کے بیٹے نے کہا، عبد الرحمن ابن ابی بکرہ نے کہا ہو، ان کے بیٹے نے کہا ہو کہ چلتے ہیں اشرف علی بکرہ، چلو ابو بکرہ کے پاس. لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ خود ان کے بیٹے کہہ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے، تو کہتے ہیں اشرف علی ابی، یعنی اس لیے ابن سیرین کا قول زیادہ قرین قیاس لگ رہا ہے کہ ابن سیرین ہی کا ہے یہ، کیونکہ مدرج بھی انہی کا قول تھا اور پھر یہ
چیز بھی لگتا ہے کہ انہی کا ہے یہ، کیونکہ یہاں سے حدیث تو نہیں ہے، یہاں سے یہ واقعے کا وہ ہے کی تفصیل ہے، ایک واقعے کی تفصیل ہے۔ تو کہتے ہیں اشرفوا علی ابی بکرہ، چلو چلتے ہیں ابو بکرہ، فقالوا ھذا ابو بکرہ یراک، لوگوں نے کہا یہ ابو بکرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہیں ایسی جگہ تھے جہاں سے وہ دکھائی دے رہے تھے، تو کہا چلنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ قال عبد الرحمن، اب یہ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں ابو بکرہ کے جو بیٹے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حدثتنی امی عن ابی بکرۃ، میری ماں نے مجھ سے حدیث بیان کی ابو بکرہ کے واسطے سے، یعنی ان کے باپ سے، قال انہ قال، کہ انہوں نے کہا لو دخلوا علی، اگر یہ لوگ میرے پاس آئے ہوتے مجھے مارنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے، جاریہ نے کہا، کون سے جاریہ ابن قدامہ ہے، وہ کہتے ہیں حین حرقوا جاریۃ بن قدامہ قال اشرفوا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں قتل وتل کرنے کے بعد گئے ہوں تبریر کے لیے کہ چلیں ان سے پوچھیں ہم نے ایسا کیا تو کیا کہتے ہیں۔ ایک منٹ، اس میں کہیں فلما كان فاعل قال هو عبد الرحمن، فلما كان وفاعل قال هو عبد الرحمن ابن ابی بکرہ، عبد الرحمن ابن بکرہ جو قالا ہے، دیکھو یہ جو قالا ہے قال اشرف علی ابی بکرہ، یہ عبد الرحمن ابن بکرہ، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے قال فلما كان وفاعل قال هو عبد الرحمن بن بکرہ وحرق الی آخری، پھر اس کے بعد جاریہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا نہ جان کو وہ کس خیال میں ہے؟ ایک منٹ، ماما حقان وقال اشرف علی ابی بکرہ اطلعوا علی مکان متزاد فقالوا هذا ابو بکرہ۔ بہرحال اس میں کسی نے یعنی کہا ہو، لیکن ایسی بات آئی میرے خیال سے، یعنی یا تو جاریہ نے کہا یا خود ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا، سمجھ گئے، یا ابن سیرین نے سنا ہو، ایسا تو بیان کیا ہو۔ دیکھتے ہیں آگے دوسری کتابوں میں، آگے وہ اصل مسئلہ ہے وہ دیکھیں کیا کہا، فقالوا ھذا ابو بکرۃ یراک، لوگوں نے کہا یہ ابو بکرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ قال عبد الرحمن حدثتنی امی، میری ماں نے مجھ سے بیان کیا، یعنی ابو بکرہ کی بیوی نے، عن ابی بکرۃ انہ قال لو دخلوا علی، اگر لوگ میرے پاس آئے ہوتے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما بہشت بقصبۃ، تو میں جو ہے ڈنڈا بھی نہیں اٹھاتا ان کے اوپر۔ بہش یا بہشو مطلب یعنی دوڑ کے کسی چیز کو اٹھانا، دوڑ کے کوئی چیز اٹھانا، تو کہا کہ میں دوڑ کے ڈنڈا بھی، قصبہ کہتے ہیں بانس کے ڈنڈے کو، لیکن ہر ڈنڈے کو بھی قصبہ کہتے ہیں، یعنی میں کیونکہ مسلمان ہیں یہ لوگ، تو میں ان کے ہاتھوں مر جانا پسند کرتا، لیکن میں دفاع نہیں کرتا، کیونکہ فتنے کے ایام میں ایسا بھی حکم ہے ان کے پاس، وہ ان کا موقف یہی تھا۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کا موقف یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ بھی نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بھی نہیں دیں گے، ہم معتزل رہیں گے، اور وہی کہ فاعتزل تلک الفرق کلھا، اس پر عمل کرتے تھے۔ ہاں، وہ کوئی بھی آ کے مجھے باغی یا مبغی، ہم کو پتہ نہیں کون باغی ہے کون، اسی لیے کہا کہ جو صحابہ کرام میں کچھ لوگوں کو پتہ تھا باغی کون ہے اور کون باغی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوا کہ ان میں کون باغی ہے کون نہیں ہے، وہ سمجھے کہ سب ملک کے لیے، سلطنت کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو جس کو یہ تھا کہ سلطنت کے لیے لڑائی دنیاوی لڑائی ہے، یہ اس میں دین کا کوئی وہ نہیں ہے، دینی کوئی وہ نہیں ہے، دینی جذبہ نہیں ہے، دنیا کی لڑائی ہے، اس لیے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھا۔ اسی میں سے ابو بکرہ بھی تھے، اسی میں سے ابو بکرہ نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، دیکھو وہ تو ایک ہی حاکم ہے، وہاں بغاوت نہیں ہے، وہاں جو صبر ہے وہ تو مظالم پہ صبر ہے، حاکم کے ظلم پر صبر ہے۔ یہاں پر ہے فتنہ ہے، دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، تو اب آپ یا اس کا ساتھ دو یا اس کو ساتھ دو، تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حق پر اس کے ساتھ ہو گئے،
جو سمجھتے تھے یہ حق پر وہ اس کے ساتھ ہو گئے۔ ایک فرقہ ایسا تھا، ایک گروپ ایسا تھا جو کسی کے ساتھ نہیں گیا۔ یہ کیوں نہیں گیا کسی کے ساتھ؟ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ حق کی جنگ نہیں ہے، ہاں یہ رستہ کشی ہے، ملک کی یعنی سلطنت کے لیے ہے، ہاں تو اس لیے یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر جنگ ہے، دین کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے جب دین کے لیے جنگ نہیں ہے تو ہم نہ ان کا ساتھ دینا ان کا ساتھ دیں گے، اس لیے اسی میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ لیکن کئی صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے اس میں ہمیں کسی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ اس لیے جمہور علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دے رہے تھے وہ حق پر تھے، اور جو لوگ الگ ہو گئے تھے وہ حق پر نہیں تھے، ان کا اجتہاد تھا وہ بھی غلطی پہ تھے، اور جو لوگ ان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ بھی غلطی پہ تھے۔ سمجھئے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس سلسلے میں۔ تو بہرحال ما بحشتو بقصبۃ، میں ڈنڈا بھی اٹھا کے ان کو مارتا نہیں یا ان پر اپنا دفاع نہیں کرتا، یعنی مر جانا پسند کرتا، یعنی اس کا مطلب ہے مر جانا پسند کرتا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتدوا بعدی کفارا، یہاں لا ترجعوا کے بجائے لا ترتدوا ہے، یعنی ارتداد، یعنی وہ لفظ صاف ہے، صریح ہے کہ میرے بعد تم مرتد ہو کر کے کافر نہیں بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہو۔ اور دوسری اس کے بعد اگلی روایت یہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جریر رضی اللہ تعالیٰ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کرو۔ استنصت یستنصت، استنصت فعل امر ہے، استنصت الناس یعنی لوگوں کو چپ کرو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یعنی جب چپ ہو گئے لوگ تو آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، سیم وہی الفاظ ہیں، اور اس کا مفہوم وہی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اس سے مراد ہے کہ حلال سمجھتے ہوئے اس کو جائز سمجھتے ہوئے، مسلمان کا قتل جائز سمجھتے ہوئے کوئی قتل کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں کوئی بھی گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خون حلال سمجھ کر کے نہیں جنگ کر رہا تھا، ایک دوسرے کا خون یعنی مباح الدم سمجھ کے نہیں قتل کر رہا تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ فتنہ ہے، فتنے میں ہمیں ہتھیار اٹھانا چاہیے، اور یہ لوگ باغی ہیں، ہاں اس لیے باغی کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے وہ جنگ کر رہے تھے، نہ کہ مسلمان کا خون حلال سمجھ کر کے قتل کر رہے تھے۔ جی اس میں دیکھو وہ ہے فقالوا هذا ابو بکر یراک، يقول المحلب کہتے ہیں لما فعل جاریہ بابن الحضرمی ما فعل امر جاریۃ بعضهم ان يشرفوا على ابی بکر لیختبر ان كان محاربا او كان في الطاعة وقد كان له خيمة، فقال ابو بکر یراک وما صنعت بابن الحضرمی فربما انكر عليك بسلاح وبكلام، فلما سمع ابو بکر ذلك وهو في علية له أو في علية له قال لو دخلوا علي داري ما رفعت عليهم قصبة لأني لا أرى قتال المسلمين فكيف أن أقاتلهم بسلاح۔ وقلت، علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ومقتضى ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائن أن ابن عباس كان استنفر أهل البصرة بأمر علي ليعاودوا محاربة معاوية بعد الفراغ من أمر التحكيم، ثم وقع أمر الخوارج فسار ابن عباس إلى علي فشهد معه النهروان، فأرسل بعض عبد القيس في غيبته إلى معاوية يخبره أن بالبصرة جماعة من العثمانية، یعنی امیر معاویہ کی طرف سے جو لوگ ہوتے تھے ان کو عثمانیہ کہا جاتا تھا، کہ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے آتے تھے، اسی دعوے سے آتے تھے۔ وَيَسْأَلُهُ تَوْجِيهَ رَجُلٌ يَطْلُبُ بِدَمِ عثمان فوجه ابن الحضرمی،
یہ بتایا انہوں نے، عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ایک آدمی آیا ہے جو بصرے میں، تو فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ فَالَّذِي يَظْهَرْ أَنَّ جَارِيَةَ ابْنِ قُدَامَةَ بَعْدَ أَنْ غَلَبَ وحرق ابن الحضرمي ومن معه استنفر الناس بأمر علي فكان من رأي أبي بكرة ترك القتال أو ترك القتال في الفتنة كرأي جماعة من الصحابة، یعنی اور بھی صحابہ کی جمع، فدل بعض الناس على أبي بكر ليلزموه الخروج إلى القتال فأجابهم بما قال، یعنی لوگوں نے ان کو بھی جنگ کی طرف بلانا چاہا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس ایسا ایسا کرنے آئے گا تو میں ڈنڈا بھی نہیں اٹھاؤں گا اس کے، یعنی آخر تک اسی اپنے موقف پر اڑے رہے۔ ما بہشت او بہشت کہتے ہیں بکسر الہاء وسکون المعجمہ بفتح الہاء وہما لغتان، یعنی بہشت و بہشت، والمعنى ما دافعتهم يقال بہش بعض القوم إلى بعض إذا تراموا للقتال، فكأنه قال ما مددت يدي إلى قصبة ولا تناولتها ليدافعوا بها عني، یعنی ڈنڈے بھی ایسا کہتے ہیں اگر وہ کوئی ہتھیار لے گا تو میں ڈنڈا بھی نہیں اٹھاؤں گا، یعنی دفاع بھی نہیں کروں گا اپنا، مارنے دو، مار لینے دو۔ اس سلسلے میں روایت بھی ذکر کی ہے۔ ہاں تفضل تفضل، وعلیکم السلام۔ طبرانی کی روایت ہے، حدیث جندب ابن جنادہ کے، ادخلوا بیوتکم واخملوا ذکرکم، قال ارأیت ان دخل على احدنا بیتہ قال لیمسک بیدہ ولیکن عبد اللہ المقتول للقاتل، ولیکن عبد، لیکن یہ جو ہے بہت عام فتنے میں، جب کہ فتنہ اتنا ہو جائے کہ پتہ نہ چل سکے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ دوسری حدیث ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان اکرہت حتی ینطلق بی الی احد الصفین فجاء سهم او ضربنی رجل بسیف قال یبوء بإثمه وإثمک، یبوء بإثمه وإثمک، والأحاديث في هذا المعنى كثير۔